بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے فرشتوں کے عام عمومی طور سے جو ان کے کام ہیں اس پر گفتگو کی۔ اس کی پہلی قسم یہ تھی کہ فرشتے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل پیش کرتے ہوئے ان کی جانے والی بعض عبادات کا جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں تذکرہ کیا گیا، عبادات کی شکلوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کائنات کے معاملات کی تدبیر کو انجام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ایسے کئی معاملات بیان کیے جس کا حاصل کلام یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کائنات کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، حقیقت میں تو اس کی تدبیر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن مختلف کاموں پر مختلف فرشتوں کو رب العالمین مامور فرماتا ہے، ان کے سپرد یہ کام کرتا ہے اور فرشتے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کا ایک عمومی کام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے مختلف حوادث و واقعات کے سلسلے میں ان کے ذمے جو کام دیا ہے وہ اسے انجام دیں۔ یہ فرشتوں کے درمیان اللہ نے مختلف کام اور اعمال تقسیم کیے ہیں۔ اب ان میں سے ہر فرشتے کے لیے یا مختلف فرشتوں کے گروہوں کے لیے کچھ مخصوص اعمال ہے جسے وہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی اس تدبیر کو، یعنی جو نظم و ضبط اور نظام کا چلانا اور سنبھالنا ہے، اس کو فرشتوں کی طرف بھی نسبت کر کے بیان کیا ہے کہ فلاں فرشتہ یہ کرتا ہے یا فرشتے ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ان کی فلاں جماعت یہ کام کرنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا فالمدبرات امرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، میں آگے فرمایا فالمدبرات امرا، چنانچہ کاموں کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ اس سے پتہ چلا کہ کاموں کو انجام دینا ان کی ڈیوٹی ہے، ان کے وظائف میں شامل ہے، لیکن یہاں ایک بات بہت ہی ضروری ہے جو ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ یہ اضافت امتثال ہے، اضافت تنفیذ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ اللہ فرشتے کائنات کے کاموں کو، امور کو انجام دیتے ہیں، ان کی تدبیر کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو چونکہ وہ اس کام کو اللہ کے حکم کے مطابق انجام دے رہے ہیں، اس لیے اصل کام، اصل تدبیر تو اللہ کی ہے، لیکن کرنے والے ہونے کی حیثیت سے ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ ہم مثال کے طور پہ دنیا میں ایک امیر آدمی، جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی تاج محل شاہ جہاں نے بنوایا، ظاہر سی بات ہے کہ شاہ جہاں نے اس میں پتھروں کو ڈھونا، اٹھانا، کھڈے کھودنا، اس کی جڑائی کرنا، اس کی فنیشنگ کرنا، ان کاموں کو شاہ جہاں نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے انجام نہیں دیا۔ اس نے اس کا حکم دیا، انجینئر یا اس کے مہندسین اور دوسرے لوگوں نے اس کی ڈیزائننگ کی، نقشہ بنایا، اور پھر کام کے جانکار لوگوں کو حسب صلاحیت ان کے کاموں کو سپرد کیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ فلاں انجینئر نے بنایا، کوئی یہ کہے کہ فلاں مزدوروں نے بنایا تاج محل کو، کوئی یہ کہے کہ شاہ جہاں نے بنایا، یہ ساری باتیں درست ہوگی، لیکن ہر اضافت کا اپنا اپنا معنی ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کے معاملات، بادلوں کے معاملات، روح کو نکالنا، قبض کرنا، روح کا پھونکنا بندے کے اندر، یہ فرشتے کر رہے ہیں، بظاہر فرشتے انجام دے رہے ہیں اور واقعی وہ کر رہے ہیں، لیکن فرشتوں کو یہ طاقت دینے والا، توفیق دینے والا اور اس کی قوت اور حکم دینے والا اللہ ہے۔
لہٰذا اصلاً ان کاموں کو کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تدبیر کا کام اسی لیے اپنی جانب بھی منسوب کیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، جتنے بھی امور حوادث کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان سب کی تدبیر کرتا ہے۔ اب یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تدبیر کائنات یا تدبیر امر کی نسبت کی گئی، اضافت کی گئی، تو یہ اضافت انشاء ہے، امر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کام اس کے حکم کے مطابق، اس کی قضاء اور قدر کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اس بات کو نہ سمجھ کر دنیا کے کئی مذہب کے لوگ اور انسانوں کے بہت سے گروہ اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کی بحث کے درمیان اس بات کا تذکرہ ہوا کہ دنیا کی عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ جو اچھے لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا میں ان کی اصلاح کے لیے آئے، ان کو سچے راستے کی رہنمائی کرنے والے تھے، لوگوں نے یا تو ان کی باتوں کو مانا نہیں، ان کی مخالفت کی، اور اگر مانا تو عموماً ایسا ہوا کہ ماننے کے بعد ان کو ان کے مقام اور درجے سے اونچا کر دیا، بڑھا دیا۔ ہاں، انبیاء کرام، اولیاء و صالحین کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ انسانوں کا ان کی پرستش کرنے لگا، صرف ان کی عزت بزرگی کی قائل نہیں ہے بلکہ ان کو معبودیت کا درجہ دے دیا۔ ایسا ہی معاملہ ایمان بالملائکہ کی جو ہماری بحث چل رہی ہے اس کے سلسلے میں بھی لوگوں کو دھوکہ ہوا، لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے، شیطانی وساوس اور اس کی چال اور فریب میں آ گئے۔ چنانچہ مختلف ادیان و مذاہب میں فرشتوں سے متعلق یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور ابھی پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو الگ الگ کام دیے۔ کوئی بادلوں کے کام پر مأمور بادلوں کو ہانکتا ہے، رعد، کوئی ملک الموت ہے، کوئی وحی لانے کے کام پر مامور، کوئی جو ہے انسانوں کی حفاظت کرنے پہ، ان کے نامہ اعمال کو تیار کرنے پہ، یعنی اعمال کو لکھنے پر مامور ہے۔ ایسے کائنات کے جتنے بھی کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کے حوالے وہ کام کیا ہے، سپرد کیا ہے۔ اب جب یہ بات کچھ لوگوں نے جانی پڑھی تو ان کے دل و دماغ نے، ان کی غلط فکر نے یہ باور کرایا، یہ سمجھایا کہ یہ جو بادل کا فرشتہ ہے یہ بادل کا دیوتا ہے، بادل کا معبود ہے۔ یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے یہ پہاڑوں کا معبود ہے۔ یہ فلاں چیز کا معبود ہے، یہ فلاں چیز کا معبود ہے۔ فرشتوں کے جو کام پر مامور ہے ان کو اس چیز کا معبود قرار دے دیا۔ خاص طور سے ہمارے ارد گرد ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مذہب کے ماننے والے 32-33 کوٹی دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ دیو، جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اور دوسرے علماء نے صراحت کی کہ ڈیوس یا اس سے ملتا جلتا نام یونانی لفظ تھا۔ یونان کی زبان میں انگریزوں کے یہاں یا نصارہ کے یہاں اس لفظ کی مختلف بگڑی ہوئی شکل کو اختیار کر کے انہوں نے دیوی دیوتاؤں کو اور اپنے معبودوں کو مان لیا، یعنی فرشتوں کے تعلق سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ فلاں فرشتہ فلاں چیز کا مالک ہے، فلاں چیز کا خدا ہے۔ یونانیوں کے ہاں بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، جیسے ستاروں کے انہوں نے نام رکھے ہیں، اور ستاروں کے جو نام رکھے ہیں جیسا کہ قوم ابراہیم میں بھی تھا، جن کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی سابی تھے، ستارہ پرست، سورج چاند کی پرستش کرنے والے۔ اب ان ستاروں اور سورج چاند کو جیسی تاثیر والا وہ سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے ذہن و دماغ میں اور بگڑے ہوئے عقیدے میں جو ان کی تصویر بنا رکھی تھی، یا یوں کہیے کہ ان کے اپنے پاس پہنچنے والی آسمانی تعلیمات میں کسی فرشتے کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ فرشتہ ایسا ایسا ہے، اس کا یہ کام ہے، تو اس تصور کے مطابق انہوں نے اس نام کی مورتی بھی بنا لی، مجسمے بنا لیے، بت بنا لیے، اور اس ستارے کے نام پر اس بت کا نام رکھ دیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ قوم ابراہیم کا شرک کہتے ہیں ایسا ہی تھا۔ یونانیوں کے متعلق جو تفصیلات ملتی ہیں
اسے پڑھنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کا معاملہ بھی قریب قریب ایسا ہی تھا اور ایسا ہی ہے کہ ستارہ پرستی بھی کرتے تھے، بت پرستی بھی کرتے تھے۔ ہاں، ستارہ پرستی دنیا کے بہت سارے مذاہب میں، خاص طور سے مشرکین کے مذاہب میں پائی جاتی ہے۔ خود ہمارے ہندوستان میں جہاں جتنے کنکر اتنے شنکر والا مزاج ہے، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ قسمت کے حال اور قسمت کی چال کے متعلق یہ شنی جو دنوں کے نام ہیں، سنیچر اتوار پیر، اس سے ملتا جلتا منگل، ایسے ہی مہینوں کے اور مختلف ستاروں کے ناموں کی بنیاد پر کچھ نچھتروں کا تصور بیان کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق قسمت کا حال بیان کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی کچھ ملتا جلتا عقیدہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ، جن کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ جب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گہن لگا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن لگنے سے متعلق جو تعلیمات بیان کی کہ بھائی ذکر و اذکار کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، گہن کی نماز پڑھی جائے، اور پھر آپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ سورج گہن اور چاند گہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور پھر آپ نے اسی خطبے میں اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے مشرکین کے درمیان پھیلی ہوئی گمراہی کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش فرمائی۔ آپ نے کہا کہ یہ دونوں یعنی گہن زدہ جو ہوتے ہیں تو یہ گہن کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی بنیاد پر نہیں لگتا۔ بخاری مسلم میں یہ چیزیں موجود ہیں، میں اس کا صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ستارہ پرستی اور اس سے جڑا ہوا دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے، جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو عموماً آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اور کہیں کہیں بعض علماء نے بڑی قوت کے ساتھ اسے بیان کیا ہے کہ یہ دراصل مذاہب عالم میں، آسمانی مذاہب میں فرشتوں سے متعلق جو عقائد بیان کیے گئے تھے، ان کے کاموں کی کچھ تفصیل بیان کی گئی تھی، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کو بگاڑ کر انہوں نے ایسا عقیدہ بنا لیا کہ فلاں فرشتہ فلاں چیز کا دیوتا ہے، فلاں فرشتہ فلاں چیز کا خدا ہے، فلاں فلاں کا معبود ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور عباد مکرمون جو قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو سمجھنے کی بجائے یہ سمجھ لیا کہ وہ اپنی مرضی سے کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ اب کسی کو اگر دولت چاہیے تو وہ دولت والے دیوتا کی طرف رجوع کر رہا ہے، کسی کو آسیب اور جن شیطان سے بچنا ہے تو وہ اس کے لیے کسی دیوی یا دیوتا کی طرف رجوع کر رہا ہے، کسی کی کوئی دوسری حاجت ہے تو وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ حاجت ہمارے فلاں دیوتا پوری کریں گے۔ یہ بالکل بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہاں اس بات کو بیان کرتے ہوئے مجھے یاد آیا، شاید میں نے کسی درس میں اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا ہو لیکن اسے دہرا دوں، کہ ایک مرتبہ میرے پاس اسلام کی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہوئے ایک مبلغ نے کچھ گفتگو کی۔ اس نے مجھ کو فون کیا اور سوال کیا کہ شیخ، ایک پڑھے لکھے جانکار غیر مسلم جو ہندو دھرم کو ماننے والے تھے، ان سے میری گفتگو ہو رہی ہے، ان کو جب میں نے توحید کا درس دیا، توحید بیان کی، تو انہوں نے پلٹ کر مجھ سے یہ سوال کیا کہ اگر ہم لوگ دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں تو آپ اسے غلط کہہ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی تو ایسا مانتے ہیں کہ بارش کا فرشتہ ہے، فلاں چیز کا فرشتہ ہے، فلاں چیز کا فرشتہ ہے، تو جیسے آپ فرشتوں کو مان رہے ہیں کہ فلاں کام فلاں فرشتہ انجام دیتا ہے، ویسے ہی ہم لوگ جو ہے دیوی دیوتاؤں کو مان رہے ہیں، اور ہم بھی یہ تصور رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب سے بڑی قوت آخری میں ایک ہی ہے، لیکن ان لوگوں کو کچھ اس طرح کے اختیارات اس پروردگار نے دے رکھے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں کیا جواب دوں، تو میں نے اس وقت جو توفیق ہوئی دی، ابھی آپ کے سامنے یہ مختصر سا جواب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں سے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ ان کاموں کو جو ان کے سپرد کیا گیا ہے، ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ انجام دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے، اپنے فیصلے کے مالک نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یہاں ضمناً یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے، ان کاموں کو کرنے یا کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کا یا کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے، اس کی کوئی مشیت اور ارادہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کے تعاون کے بغیر، جب فرشتے بھی مخلوق ہیں چاہے ابتدا میں،
لیکن فرشتوں کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا کام کیا اور کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، ابھی ایک بحث یہ آنے والی ہے کہ کیا فرشتوں پر موت واقع ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس قسم کے واقعات کی بنیاد پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں. اس میں اگرچہ اختلاف ہے کہ جیسے تمام فرشتوں پر سور پھونکنے کے بعد جو بے ہوشی طاری ہوگی مخلوق پر، وہ فرشتوں پر بھی طاری ہو سکتی ہے اور ہوگی، الا یہ کہ چند لوگوں کو جن کو اللہ چاہے کہ ان پر بے ہوشی نہ طاری ہو، جیسے سور پھونکنے والے فرشتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاً فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. اور یہاں ایک بات اور بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ فرشتوں کے ایمان پر گفتگو کے آغاز ہی میں ہم نے الملائکہ اور الملک کے مادے پر گفتگو کی تھی کہ الملائکہ بنا ہے علوکہ سے، علاقہ اور علوکہ سے. اس کا معنی ہی ہوتا ہے پیغام رسانی، پیغام پہنچانا. اب ملک یا ملائکہ کے معنی وہ ہستیاں جو پیغام پہنچانے کا کام کرتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامبر ہیں، قاصدین ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیغامبر کسے کہتے ہیں، اردو زبان کے اعتبار سے بھی آپ غور کریں کہ ایک آدمی کو کسی دوسرے آدمی نے کہا کہ فلاں میرا یہ میسج یا میرا پیغام فلاں تک پہنچا دے، یہ میرا یہ کام کر کے یہ کام فلاں کو دے، یہ چیز فلاں کو دے دے. اب یہ بیچ والا آدمی جس کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ پیغام لے کے جا رہا ہے، امانت لے کے جا رہا ہے پہنچانے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کسے بتائیں گے کہ اصل کام کس کا ہے؟ یہ ایک صاحب ملکیت مالک ایک ملازم کو، خادم کو یا غلام کو یہ کہتا ہے کہ یہ کام کر دے، وہ غلام کام کر رہا ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ کام اس غلام کا ہی ہے، مالک کا نہیں ہے؟ یا یہ غلام اپنے اس کام میں خود مختار ہے، اپنا اختیار رکھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایسا نہیں مانتا. تو ایسے ہی فرشتے اللہ کی دیگر مخلوقات کی طرح اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق ہونے میں برابر ہے. اب کوئی مقرب ہے، پیدائش کا مادہ اور عنصر الگ ہے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، بنی آدم، فرشتے نور سے، جن شیاطین آگ سے پیدا ہوئے، مادے الگ ہیں لیکن سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں. اور اللہ نے جس مقصد کے تحت جسے پیدا کیا اس مقصد پر اس کو لگا دیا ہے. فرشتوں کو مختلف کام دے رکھا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری بہت ساری حکمتوں کی بنیاد پر ہے. اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ نہ اللہ ان کا محتاج ہے اور نہ فرشتے اپنے کاموں میں خود مختار اور اپنی ذات کے، اپنے فیصلے کے مالک ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. لہٰذا وہ محکوم ہیں، مخلوق ہیں، مملوک ہیں، بندے ہیں، مالک نہیں ہیں، حاکم نہیں ہیں. ان کا اپنا حکم نہیں چلتا، جیسا کہ قرآن حدیث کی بہت سی دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو تدبیر کائنات کا نظام چلانے کی یا مختلف کاموں کی نسبت قرآن و حدیث میں جو فرشتوں کی طرف کی گئی ہے وہ اضافت تنفیذ ہے، اضافت امتثال ہے. یعنی فرشتے یہ کام نافذ کرنے اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنے کی بنیاد پر انجام دیتے ہیں، اپنے فیصلے اور اپنے ارادے سے یہ انجام نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ تفصیل اس سلسلے میں بیان کی وہ سمجھانے کے لیے شاید کفایت کرے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں. اور یہ اس لیے بہت اہمیت کی حامل گفتگو اور بحث ہے کہ اس کے انحراف کی وجہ سے ہم اس کو چاہے غیر اہم سمجھیں، لیکن اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اپنے ارد گرد میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں. ایک طرف وہ گمراہی جس کا ہم نے رد کیا کہ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جا رہا ہے، ایک طرف یہ گمراہی کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں شریک سمجھا جا رہا ہے. دونوں شرک ہے، دونوں کفر ہے. قرآن و حدیث نے اس کی بھرپور تردید کی ہے اور اللہ نے بتایا کہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور اس کے حکم کے تابع ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے کائنات کے نظام چلانے سے متعلق مختلف تفصیلات اپنے کلام میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کیے اور یہ بتایا ہے کہ فرشتوں کی جانب سے یہ کام انتہائی منظم طریقے سے ہوتا ہے. اس میں کوئی اونچ نیچ آگا پیچھا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتا ہے ٹھیک ویسے ہی یہ فرشتے انجام دیتے ہیں، انتہائی منظم طریقے سے. اس میں کوئی معاملہ بگڑتا نہیں ہے. اگر کسی کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ فلاں وقت اس کی روح قبض ہونی چاہیے تو اس سلسلے میں فرشتے کوتاہی وہم لا یفرطون، قرآن نے کہا کہ وہ تفریط نہیں کرتے، یعنی کوتاہی نہیں کرتے.
ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کی وفات کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1:05:10 پر مقرر کیا ہے تو 11 سیکنڈ ہو جائے، 9 سیکنڈ ہو جائے، جو وقت اور جو لمحہ اور جو سیکنڈ اللہ نے متعین کیا ہے اسی میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک اور بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو طنز و مزاح کے عادی ہوتے ہیں، کچھ لکھنے والے، کچھ لطیفہ گوئی کرنے والے، کچھ مجلسوں میں بیٹھ کر گپ شپ اڑانے والے، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بعض مرتبہ لوگ اپنے لطائف کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے فرشتوں سے متعلق بھی کچھ باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک سنا، کسی نے بیان کیا کہ عورتوں کا مذاق اڑانے کے لیے، فیشن کی مخالفت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ عورتوں میں شرح اموات کم ہے آج کل۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ جب کسی عورت کے بارے میں فرشتے کو بیان کرتا ہے کہ دیکھیے کہ فلاں عورت کو اس وقت میں صبح کے وقت آپ کو روح نکالنی ہے۔ اب فرشتے رات میں دیکھ کے جاتے ہیں، صبح جب آتے ہیں تو چونکہ اس کا میک اپ اتر جاتا ہے اس لیے اس کو پہچان نہیں پاتے۔ لوگوں کو اس پہلو سے اس میں چاہے لطف یا ہنسی کا پہلو کا انداز معلوم ہوتا ہوگا کہ اس میں آپ میک اپ کی مذمت کر رہے ہیں کہ وہ میک اپ کی وجہ سے اپنی شکل و صورت اتنی بدل لیتے ہیں کہ فرشتے بھی پہچان نہیں پاتے۔ ایک طرف آپ اس پہلو کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس کو لطف کی بات سمجھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ فرشتے سے متعلق جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف بات ہے۔ ہم نے ہنسی اڑائی، اس کو معمولی بات سمجھا۔ ابھی آ رہا ہے، ایک حدیث آئے گی اسی فرشتوں کے ضمن میں کہ ایک بندہ ایسا کلام کرتا ہے، بات کہتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں رہتا کہ یہ خیر میں کس نے اونچے درجے کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے اور یہ اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ایک آدمی ایسی گندی بات اور بری بات کہتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ اور عذاب یا جہنم کے کس درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے اس قسم کے مذاق بھی اس قبیل میں آ سکتے ہیں جس میں ہم صرف مذاق کا پہلو ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن فرشتوں کے متعلق جو قرآن و حدیث میں صاف صراحت سے بیان کیا گیا کہ وہ غلطی نہیں کرتے، منظم طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اس میں کوئی تفریط نہیں کرتے، آگے پیچھے نہیں کرتے، کیا ہم یہ کہتے ہیں؟ ابھی میں ایک اور بات کہوں، ہمارے ہاں جو فضائل کو بیان کرنے والا گروہ ہے، ان کے لوگ الٹے سیدھے من گھڑت اور جھوٹے واقعات سنتے ہیں اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے، 2-4 سال پہلے کی یا چند سالوں پیشتر کی بات ہے، ایک واقعہ ہمارے شہر میں کئی لوگوں نے بیان کیا کہ فلاں فلاں مقام پر، غالباً گجرات کے کسی شہر کا نام بتایا، ایک لڑکی جو ہے وہ ایسی تھی، ٹی وی دیکھتی تھی، نمازوں میں غفلت برتتی تھی، اس کی موت ہوئی، آنکھیں بند ہو گئی، لوگوں نے موت سمجھا اور اس کے بعد اس کی تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد پتہ چلا کہ اس کے جسم پر فلاں قیمتی ہار اور فلاں چیز رہ گئی ہے، اسے نکالا نہیں گیا۔ لوگوں سے، اہل علم سے پوچھ کر اس کی قبروں کو اس مقصد کے تحت کھودا گیا کہ وہ سامان نکال لیا جائے گا، لیکن جب کھودے تو وہ لڑکی زندہ تھی اور اس نے بتایا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر مردہ سمجھ کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب جب وہ قبر سے نکل کے واپس آئی تو صرف نماز پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کر رہی ہے۔ لوگوں نے جب سوال کیا تو اس نے بتایا، جو بیان کیا جا رہا ہے اس کی بات سنیے، کہ اس کی تدفین کے بعد منکر نکیر آ گئے تھے، ان کا چہرہ دیکھ کر یہ انتہائی دہشت زدہ ہو گئی، اور جب زندہ تھی اور پھر یہ اس کی قبر کھودی گئی تو اس کو جب نکل کر پھر سے دنیا میں آنے کا موقع مل گیا تو اب وہ صرف نیکیاں کر رہی ہے، کوئی دوسری بات کرتی ہی نہیں، ٹی وی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی، صرف نماز روزہ اور نیکیاں کر رہی ہے۔ یہ عوام تو عوام، میں نے دیکھا کہ کچھ عالم کہلانے والے لوگوں نے بھی یہ بات بیان کی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ بھائی لوگوں نے، جو انسان ہیں، ان سے خطا ہو گئی کہ ایک زندہ بچی کو مردہ سمجھ لیا اور اس کو دفن کر دیا، ابھی وہ بچی زندہ ہے، تو کیا منکر نکیر فرشتے، جو 2 فرشتے ہیں، ان کو بھی اس بات یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ لڑکی جو ہے وہ مر چکی ہے، اور پھر ان کا سوال جو ہے رائے گاں گیا، قبر کھل گئی اور وہ باہر نکل گئی، اب کام کر رہی ہے، اور ان لوگوں کو گویا منکر نکیر کو پشیمانی بھی ہوگی آپ کے بیان کے مطابق؟ ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن و دماغ کا یہ حال ہے، یہ بن گیا ہے، یہ جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے
کہ فضائل میں یا ترغیب و ترہیب میں جھوٹی موضوع روایتیں بیان کی جا سکتی ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کی جا سکتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی جھوٹے قسم کے گڑھے ہوئے واقعات اب لوگوں میں عام ہو چکے ہیں۔ قرآن حدیث کی باتیں بیان کی جائیں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ نئی بات ہے، جبکہ اصل بات اور قابل قبول باتیں وہی ہیں جو ثابت شدہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن لوگ اسے پڑھنا پڑھانا سننا سنانا چھوڑ کر ایسا سمجھتے ہیں کہ دلچسپی کا سامان من گھڑت روایتوں میں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا فریب اور بڑی چال ہے جس کے بہت سارے لوگ شکار ہیں۔ تو میں یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں، ایمان بالملائکہ کے ضمن میں جو باتیں ہم مانتے ہیں، سننے کے بعد سرسری طور سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے پہلی بنیاد اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان کے بعد دوسری بنیاد فرشتوں پر ایمان ہے، اور فرشتوں پر ایمان کا صحیح تصور، صحیح خیال یا عقیدہ، یہ تمام ایمانیات سے جڑا ہوا ہے۔ آپ فرشتے پر ایمان درست رکھیں گے تو آپ کا ایمان باللہ درست رہے گا، آپ کا فرشتوں پر ایمان درست ہوگا تو آپ اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں پر صحیح ایمان رکھیں گے، آپ آخرت پر صحیح ایمان رکھیں گے۔ آپ فرشتوں پر ایمان صحیح رکھیں گے تو آپ غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ جب آپ یہ جانیں گے کہ اللہ کے مقرب بندے فرشتے ہیں جو طاقت میں، قوت میں بہت زبردست ہیں، نورانی مخلوق ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور دہشت سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ جب فرشتوں کا یہ حال ہے تو اس کے علاوہ دوسرے بندوں کا، اولیاء اور صالحین کا بھی یہی حال ہوگا۔ کوئی ایسا اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف آپ کا کچھ بنا دے وے، آپ کو کچھ عطا کر دے وے، آپ کی کوئی نوازش کر دے وے۔ سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ فرشتے اللہ کی مقرب بندے اور اللہ تعالیٰ کی قوی مخلوق، خوبصورت مخلوق، اور ان پر اللہ نے جو بھی ان کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان تمام کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، اس کے سامنے جھکے ہوئے رہتے ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ سے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اللہ اگر وحی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بے ہوشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں پر ایمان سے متعلق اپنے عقیدے کو صحیح کیا جائے، اور یہ جو تفصیلات ہم بیان کر رہے ہیں یہ صرف معلومات کے طور پر نہیں ہے کہ ہمیں معلوم، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو جاننے، یعنی معلومات کے طور پر جب ہم کو معلوم ہو گیا تو اس کے اثرات ہمارے اعمال اور اس کے تقاضے جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آنے چاہیے، جس کا کچھ تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا۔ اور میں یہ بھی اپنے طور پر ایک معذرت کروں کہ جب فرشتوں پر ایمان کی بحث کا آغاز ہوا تو میرا بھی تصور اس وقت یہی تھا کہ 2-3 درس میں اس گفتگو کو سمیٹ دیا جائے گا، لیکن بحث پر جب نگاہ پڑی اور میں نے حالات کو دیکھا تو مجھے مناسب محسوس ہوا کہ عام طور سے ایمان بالملائکہ سے متعلق عمومی طور سے عوام بے توجہی کا شکار ہیں، اور خواص جو اسے بیان کرتے ہیں تو قدر اختصار کے ساتھ عوام میں بیان کرتے ہیں۔ ایمان بالملائکہ یا فرشتوں کے متعلق زیادہ تفصیل لوگوں میں نہیں آ پاتی، لہذا مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارا پیغام قرآن کا یہ جو سلسلہ جاری ہے، اس کے منتظمین کی طرف سے ایک بات یہ تھی کہ ان فضیلت والی آیات اور صورتوں کو جب ہم بیان کریں تو اس میں خاص طور سے عقائد سے متعلق جو ہماری ضروری چیزیں ہیں اور جس کی ہم کو ضرورت ہے، جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، اس کی ضروری تفصیلات بیان کر دی جائیں تاکہ لوگوں کو کم سے کم اس سے متعلق علم تو ہو جائے اور عقیدے کی درستگی میں یہ معاون ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں عنوان جو میں نے بیان کیا اور اس میں کچھ زیادہ وقت لگ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کے جانب مختلف کاموں کی نسبت کی ہے اور انہیں مختلف کاموں کو ان کے سپرد کیا ہے، وہ بہت ہی منظم طریقے پر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بات سے پیش دستی نہیں کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات کہے اور یہ اپنی بات اللہ سے آگے بیان کرے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، میں اسے کاٹ کر میں کہوں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہو، یا کوئی مشورہ کوئی حکم آپ دیں میں اس میں کچھ اور اضافہ کروں۔
فرشتوں کے اندر ان کی صفت بتا رہے ہیں. فرشتے ہی نہیں، کسی کی یہ مجال نہیں ہے. فرشتوں کے بارے میں سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتے ایسے ہیں. اس آیت سے پہلے والی آیت میں کفار و مشرکین کے عقیدے کا رد کیا کہ یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹیاں بنائی، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ بیٹی بیٹا بنائے. بلکہ یہ فرشتے جن کے بارے میں یہ ایسی نازیبہ غلط اور نامناسب بات کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ دراصل عباد مکرمون ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں. اور اس کے بعد یہ آیت، یہ جملہ کہا لا یسبقونہ بالقول. ہاں، کوئی کسی بات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیش دستی نہیں کرتے، یعنی اللہ سے آگے نہیں بڑھتے. وہم بامرہ یعملون، اور وہ فرشتے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا ہی اور جتنا اتنا ہی. میں نے جیسا کہ کہا، جو غالباً سورہ نساء یا مائدہ کی آیت ہے نا کہ ہمارے فرشتے باسطو ایدیہم والی، کہ جب جان نکالتے ہیں تو وہ تفریط نہیں کرتے. میں نے اس کی مثال دی کہ اگر اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر اللہ نے کہا ہے تو 1 سیکنڈ آگے اور 1 سیکنڈ آگے نہیں، پیچھے نہیں ہوتا. جس کا جو مقررہ وقت ہے اس میں کوئی تفریط. یہاں کہا وہم بامرہ یعملون، کہ اللہ کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں. اس سے ان تمام لوگوں کا، وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں، ہاں بعض گمراہ مسلمان فرقے ہوں، یا دوسرے مذہب کے ماننے والے جنہوں نے دیوی دیوتاؤں کا یا معبودان باطلہ کا تصور فرشتوں کے نام پر ستاروں کی طرف منسوب کر کے بنا لیا، ان تمام کی تردید ہے کہ فرشتے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کرتے. کسی دیوی اور کسی دیوتا کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. تمام فرشتے. یہ صفت التزام کے طور پر یہ بات بیان کرتی ہے یہ آیت کہ تمام فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم، یہ التزامی طور پر، لازمی طور پر یہ آیت بتاتی ہے کہ اس کے حکم کے پابند ہیں. التزام کرتے ہیں پروردگار نے جو کہا اسی بات کا. ہاں، اور یہ اپنی جانب سے کسی کام میں کوئی محنت نہیں کرتے اور اس میں اس کام میں یا اس حکم میں کوئی اضافہ نہیں کرتے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو 2 بیٹا قسمت میں لکھا ہے یا حکم میں دیا ہے تو وہ روح پھونکنے والا فرشتہ تیسرا بیٹا نہیں دے سکتا. کسی کو پروردگار نے رزق کی ایک متعین مقدار لکھ دی ہے یا طے کر دیا ہے کہ اسے اتنا رزق دینا ہے، تو کوئی بھی فرشتہ بلکہ سارے فرشتے مل کے اس میں 1 دانے کا اضافہ نہیں کر سکتے. کسی کی عمر کا ایک وقت جو مقرر کر دیا جس کو اجل کہا قرآن نے، ہاں، تو وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. اللہ کے حکم کے بغیر لکھی ہوئی تقدیر کے مقررہ وقت سے کوئی آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا، فرشتے بھی نہیں کر سکتے. وہ یہ کہا کہ یہ لوگ اپنی جانب سے کوئی کام نہیں کرتے. ہاں، ولا يفعلوا شيئا قبل ان يأمرهم به، اور کوئی کام اللہ کے حکم دینے سے پہلے بھی نہیں کرتے. کوئی کام اگر کرنا بھی ہے تو اس وقت تک نہیں کرتے فرشتے جب تک اللہ نے حکم نہ دیا ہو، اور اللہ نے جب حکم بھی دیا تو اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ نے حکم دیا، نہ اس میں اپنے طرف سے کوئی محنت کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، اور نہ کوئی تبدیلی کرتے ہیں. جیسے جتنا اللہ نے کیا اتنا ہی کرتے ہیں. یہ پہلی بات اللہ نے بیان کی. دوسرا نقطہ کہ ان کا منظم طریقے سے کام کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا ہے، جن باتوں کا بھی اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، اس میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کے حکم کی سے سرتابی نہیں کرتے، اس کی مخالفت نہیں کرتے کہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کرے کچھ. ناممکن بات ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم، یہ قرآن کا ارشاد ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں اللہ کی معصیت یا نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. کتنی صاف بات ہے. اور اس اعتراض کا جو اس غیر مسلم نے کیا کہ تم لوگ بھی تو فرشتوں کو مانتے ہو، تو گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ دیوی دیوتاؤں کو با اختیار مان رہے ہیں، مسلمان اسی طریقے سے فرشتوں کو با اختیار مان رہے ہیں. تو مسلمان یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھیں کہ کوئی غیر مسلم بھائی اگر یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کو یہ جواب دے کہ ہم فرشتوں کو با اختیار نہیں مانتے. یہ اللہ کے معزز اور مقرب بندے ضرور ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کے بندے ہیں، یہ عبد ہے، معبود نہیں ہے. یہ آدرنی ہو سکتے ہیں، پوجنی نہیں ہیں. پوجا کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں.
ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتے، کسی سے کچھ چھین بھی نہیں سکتے، کائنات کے نظام میں کوئی حرکت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے خلاف بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن نے بتایا کہ اللہ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو کسی بھی حال میں ترک نہیں کرتے، اور اطاعت کے مقابلے میں اطاعت کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ان کے اندر اس نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں۔ ان کے یہاں اگرچہ کام کے کرنے کی قدرت ہے، اللہ نے انہیں بڑی قوت دے رکھی ہے، اس قدرت کے باوجود ان کے یہاں ہوائے نفس، خواہشات نفس کی بنیاد پر اللہ کے حکم سے انحراف کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یعنی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیتا ہے، یعنی أَيَفْعَلُونَ مَا يَأْمُرُهُم بِهِ مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ مِّنْهُ، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جس بات کا حکم دیتا ہے بغیر کسی عاجزی اور بے بسی کے وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تیسرا، نمبر 3، ان کے منظم کاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کے اور حدیث کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر زور سے جھونکا دینے والوں کی قسم۔ یہاں بعض مفسرین ان آیتوں کے ترجمے میں ہواؤں کا معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ زور سے چلنے والی ہوائیں، جھونکا دینے والی ہوائیں۔ بعض علماء فرشتوں کے معنی میں کرتے ہیں، جمہور علماء اس کے قائل ہیں اور اس کو رد نہیں کرتے کہ پھر زور سے جھونکا دینے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، فالسابقات سبقا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے تیز ہوائیں چلتے ہیں، وہ اس طرح سے ہانکتے ہیں ہواؤں کو کہ وہ آندھی طوفان کی طرح تیز چلے۔ چنانچہ وہ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 2 آیت میں کے اندر جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں یہ بھی بیان کیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں اس کی تطبیق اور تنفیذ کے سلسلے میں بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، یعنی پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جو بھی حکم دیتا ہے وہ اسے بڑی تیزی سے انجام دیتا ہے۔ تسبقوا فی تنفیذ امر اللہ عز و جل، یعنی وہ اللہ عز و جل کے حکم کی تنفیذ میں سبقت کرتے ہیں، لپکتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز جو قرآن نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما منا الا وله مقام معلوم، یہ آیت اس سے پہلے بھی گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے خود کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر اس کا ایک مقررہ مقام ہے، اس کی مقرر جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرشتے کے لیے اس کی جگہ، اس کا مقام، یعنی اب وہ جگہ کی حیثیت سے بھی اس کے مرحلے کی یا مقام کی تعین کر دی اور اس کے درجے کے اعتبار سے بھی۔ یہ بات دلالت کرتی ہے یہ آیت کہ ان کے اعمال میں انتہائی تنظیم ہے، منظم انداز میں نظم و ضبط کے ساتھ وہ انجام دیتے ہیں، اس میں کوئی آگے پیچھے یا بے ربطگی اور بے ضابطگی نہیں ہوتی۔ اور ان میں سے ہر طائفہ، فرشتوں میں سے جتنے بھی فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے ہر گروہ جو ہے وہ ان چیزوں کو بخوبی جانتا ہے جن اعمال کو اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور جو کام اسے کرنا ہے ان کاموں کو انجام دینے کے سلسلے میں وہ پوری جانکاری رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کام کا جب بھی مطالبہ ہوتا ہے تو وہ انتہائی منظم طریقے سے اللہ کے حکم کے عین مطابق اس کو انجام دیتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں کے یہاں جو اللہ کا مقرر کیا ہوا منہج اور طریقہ ہے، اس کا التزام ہے، اللہ کے احکامات جو دیے جاتے ہیں اس کے تطبیق کا ایک زبردست اہتمام ہے، اور اس کو مکمل کرنے کے سلسلے میں ان کے یہاں تیزی ہے، اور بے ضابطگی، لاقانونیت یا اللہ تعالیٰ کی مخالفت قطعی پائی نہیں جاتی۔ یہ اس عنوان کے تحت انہوں نے تذکرہ کیا کہ ان کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ بڑے منظم انداز میں ہوتے ہیں۔ یہاں انہوں نے ضمناً ایک بحث کا ذکر کیا کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جن کا کام سوائے عبادت کے کچھ اور نہیں ہے، دوسرے وہ قسم جن کا تدبیر کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، یعنی کائنات کے نظام کو چلانا۔
یہ جو ان دونوں کی تقسیم کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے اللہ کے حکم سے کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، اس کے مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں، وہ ان کاموں کو کرتے ہوئے بھی دراصل اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل ہی کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن حاصل کلام، یعنی اس بحث میں نہ پڑھتے ہوئے ایک جملے میں یہ بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کو مخصوص کاموں پر معمور بھی کرتا ہے، وہ ان کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں، اور عمومی طور پر تمام فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تہلیل بیان کرتے ہیں اور اللہ کی عبادات میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اس تقسیم کی کوئی ایسی خاص ضرورت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ چند باتیں فرشتوں کے کاموں کے تنظیم سے متعلق تھے۔ آگے ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں فرشتوں کے مفصل طور پر مختلف کاموں کے بارے میں جانیں گے، جو کہ حقیقت میں کچھ مثال کے طور پر ہوگا، کیونکہ جیسا کہ علامہ ابن ابی العز نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں کہا کہ کائنات میں کوئی بھی حرکت، کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی معاملہ اور حادثہ ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمور کیے گئے فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب کائنات میں کتنے کام ہیں، اسی سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کے کتنے کام ہوں گے، لیکن قرآن و حدیث میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کا ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ ذکر سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔